نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، چند دن اب باقی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 4:10 پر ہوگی۔ کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ 4:10 پر ہوگی۔ رمضان المبارک میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ ہے گناہوں کی معافی۔ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ رمضان بھی پورے کا پورا مہینہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر قیام کرتا ہے، اس میں بھی معافی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو قیام کرتا ہے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اور اللہ سے حصول اجر کی خاطر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ۔ پھر لیلۃ القدر کے قیام میں بھی یہ معافی ہی ملتی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب لینے کے لیے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب نماز ہے، قیام ہے، روزہ ہے، یہ سارا ہمارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اب دعا جو ہے جو آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر میں، اس میں بھی معافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ لیلۃ القدر کو پالوں تو اللہ سے کیا دعا مانگوں۔ اب دعا کو آپ سمجھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی ہی درخواست ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس کے معنی کی طرف غور کریں، اس میں بھی اللہ نے معافی کا سلسلہ رکھا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، انک، بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی اللہ معاف فرما دے۔ اس میں بھی معافی ہے۔ اب یہ تین اس دعا کے حصے ہیں، اب اس کو سمجھنا بڑی اہم دعا ہے۔ اللہم انک عفو، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پہلی بات کہ ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں یہ یقین، یہ عقیدہ پختہ ہو کہ اللہ بڑے ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ سے جتنے مرضی ہم گناہ کر کے ایک دفعہ معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عفو ان کا یہ مطلب ہے۔ انسان 100 گناہ بھی، 100 قتل بھی کر لے، وہ حدیث میں آتا ہے نا بخاری شریف میں واقعہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ زانیہ، بدکارہ عورت، یہ بھی بخاری شریف میں واقع آتا ہے، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو اس پانی پلانے کے عوض بھی معاف فرما دیا۔ بدکارہ عورت، یعنی اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بڑے ہی، انسان کی طرف سے کمی ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں۔ تو ہم یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ پختہ رکھیں، اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھیں، کچھ لوگ بڑے بد دل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے معافی ملنی کہ نہیں ملنی، میرے تو گناہ بڑے، گناہ ہمارے جتنے مرضی بڑے ہوں، جب سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہم انک عفو۔ دوسری بات، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ معاف کرنے والا اور اللہ خود اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے، ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ یہ بھی چیز ہے نا، ہمیں چاہیے نا بخشش، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ قرآن مجید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے مختصراً کہ ان کی بیٹی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا دی۔ یہ سورۃ نور میں واقعہ آتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک ان کا رشتہ دار تھا، اس کے ساتھ بڑا تعاون کرتے تھے، اس کے گھر کا خرچہ دینا، اب وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے خرچہ ہی بند کر دیا، یہ کیا، میں اس کے گھر تعاون کرنے والا اور یہ میری بیٹی پہ الزام لگائے۔ قدرتی بات ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس طرح کے اقدام کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اس موقع پہ اتاری، اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی بات، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، تو تم بھی معاف کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی فوراً کہا ٹھیک ہے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یعنی کیا کہا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے قرآن میں تم یہ پسند نہیں کرتے تمہاری بھی بخشش ہو جائے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم بھی لوگوں کو معاف فرما دیں، اللہ اس معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ دوسرا اس دعا کا حصہ کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ یار اگر ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں دوسرے سے اگر ہوگی تو ہم کیوں سخت دل ہو کے بیٹھ جائیں، یہ میں نے نہیں معاف کرنا، کیوں، ہمیں کیا اللہ سے معافی نہیں چاہیے؟ ہمارے گناہ کتنے ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی دوسرا بندہ اس سے ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، ہم اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ بھی ہماری بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کریں گے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دی، یہ زیادہ سے زیادہ اس دعا کا جو تیسرا حصہ ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب آخری بات، اللہ تعالیٰ سے تو جو معافی گناہوں کی مانگنی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کر لیتے ہیں ان سے بھی معافی مانگیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے زیادتی کسی کے ساتھ کی اور معافی ہم اللہ سے مانگتے رہیں، ہمیں معافی نہیں ملے گی، یہ حدیثوں کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ظلم زیادتی کسی پہ اور اللہ سے معافی مانگ، اللہ مجھے معاف کر دے، رمضان المبارک کی گھڑیاں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ روزے رکھ رہا ہوں معاف کر دے، اللہ لیلۃ القدر میں قیام کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن کسی کے ساتھ ہم نے ظلم زیادتی کی یا اس سے معافی مانگی نا تو معافی نہیں ملنی، یہ سیدھی سی بات ہے۔ حدیثوں میں یہ واضح طور پہ آتا ہے اللہ اپنے حقوق کے بارے میں تو بندے کو چاہے گا جس کو معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں دینی، اس وقت تک جب تک وہ بندہ نہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے یہ بھی بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کر لی ہے تو اللہ سے تو معافی مانگے اس سے بھی معافی مانگیں، یہ معاملہ اپنا دنیا میں کلیئر کر کے جائے۔ خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ملتی، آپ نے فرمایا جس کا دنیا کے ساتھ معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے وہ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگ لے، اپنی ظلم زیادتی کی اس سے معافی مانگ لے، ورنہ قیامت والے دن معافی کا بدلہ دینے کے لیے، ظلم زیادتی کا بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس سوائے نیک اعمال کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ مشہور حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ تم میں سے مفلس کون ہے یہ مجھے بتاؤ، غریب، مفلس کیسے کہتے ہیں، غریب۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کوئی دنیا کا مال و دولت درہم دینار نہیں ہے وہ غریب آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں پہ یہ بڑی بات ہے قابل توجہ ہے حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی، غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کے گیا ہوگا اللہ کے پاس، لیکن کیا ہوگا، اکل مال ھذا و شتم ھذا و قذف ھذا، کسی کو اس نے گالی نکالی ہوئی ہوگی، کسی کو اس نے تہمت لگائی ہوئی ہوگی، کسی کا اس نے مال کھایا ہوا ہوگا۔ جب یہ اللہ کے سامنے نیکیوں کے ڈھیر لے کے جائے گا نا، ادھر سے بندہ آ جائے گا، اللہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اب یہ ہے ہماری دنیا کے ساتھ ظلم زیادتی جو ہم نے کی ہے، اللہ کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم کہ جی بھی اس کی نیکیاں یہ اس بندے کو دے دو، اس کو گالی نکالیں چلو اس کا مداوع ہو جائے، نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی، دوسرا آ جائے گا اکل مال ھذا، اللہ اس نے میرا مال کھایا، میرے نجائز قبضہ کیا، یہ ہوتا ہے آج کر رہے ہیں ہم، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا اس کی یہ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو، اور اٹھا کے دے دی، اللہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا جھوٹا، تہمت لگائی تھی، اچھا یہ زیادتی اس کے ساتھ، چلو بھی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو، اس طرح نیکیاں اس کی دی جائیں گی، لوگ آتے جائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ حقوق ہے جو حقوق العباد ہیں جو ہم دنیا میں ظلم زیادتی کرتے ہیں نا، ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی، یہی ہماری نیکیوں کی طرف ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیلۃ القدر اور دنیا کے ساتھ لوگوں میں دنیا کے اوپر ظلم زیادتی بھی کریں، یہ ہماری نیکیاں ساری ادھر ٹرانسفر، یہ ہوگی قیامت والے دن، پھر کیا ہوگا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
نیکیاں ختم اور لوگ نہیں ختم ہوں گے جن کے ساتھ دنیا میں ظلم زیادتیاں کی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوگا؟ پھر بندہ آ جائے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، اب نیکیاں ختم، کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اچھا اس کے گناہ چلو اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نیکیاں تو اب دینے کے لیے ختم ہوگی نا، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب یہ نیکیاں ختم اور الٹے گناہ کسی نے کیا اور کھاتے میں ہمارے پڑتے جائیں، کتنا معاملہ خراب ہو گیا، نیکیاں برباد ہو گئی، ختم ہو گئی ساری، دوسروں میں ٹرانسفر، اور دوسروں کے گناہ، شراب کسی نے پیا، مجرم ہم بنے ہوئے، کس وجہ سے؟ ہم نے اس پہ زیادتی کی۔ زنا کسی نے کیا، اس کا گناہ ہمارے کھاتے میں، کیوں؟ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی آپ نے فرمایا، اور اس کے لوگوں کے گناہ جن کے ساتھ اس نے ظلم زیادتی کی ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ بالکل کلاش خالی، یہ ہے آپ نے فرمایا مفلس، اور ایسے بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، بلے کچھ نہیں رہا۔ تو یہ بڑی اہم صورتحال ہے آج کہ ہم دنیا میں لوگوں کے اوپر تو ظلم زیادتیاں کرتے ہیں لیکن ان سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے جتنی مرضی پھر معافی مانگتے جائیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی معافی نہیں نہ مانگیں گے تو معافی نہیں ملے گی، ہماری نیکیاں ہی ادھر ٹرانسفر ہوں گی۔ تو آج دنیا میں معاملہ اپنا صاف کر لیں، خود بھی ہم جب اللہ سے معافی چاہتے ہیں لوگوں کو بھی معاف کریں، اور جن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی، ہم بھی اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ دنیا میں معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو سمجھ لیں آگے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، لیکن اگر دنیا میں کسی سے نہیں نا معافی مانگی، ظلم زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، ایک طرف نمازیں پڑھیں، پھر ہماری نمازوں کی خیر کوئی نہیں، سیدھی سی بات، روزوں کی پھر خیر کوئی نہیں، یہ ادھر ٹرانسفر ہو جانے پلے ہمارے کچھ بھی نہیں رہنا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اس دنیا میں اس سے معافی مانگ کے اپنا معاملہ کلیئر کر لیں، یہ نہیں ہوا نا تو کام آگے خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، لوگوں کو بھی اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم نے اگر کسی سے ظلم زیادتی کی اللہ ہمیں اس سے معافی مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔